خدمت میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا، جیسا کہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب، میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ ابتدائی 1-2 منٹ بات کریں، اگر ان کے دل میں آگے کوئی جو مناظرہ چلنا ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں ہدایت، کچھ بات کرنا چاہیں تو وہ ارشاد بسم اللہ کیجیے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے نہ کوئی پہلے آپ کو شکایت تھی اور نہ انشاءاللہ تعالی اب شکایت ہوگی، تو میں اپنے مد مقابل سے بھی یہی امید رکھتا ہوں۔ تو یہ 3-4 کچھ باتیں ہیں ابتدائی، تو میں یہ پڑھ کے سناتا ہوں، اگر اللہ یاری صاحب کو کوئی اس میں اختلاف ہو تو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر اتفاق ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ موضوع مناظرہ یہ آپ نے بیان کر دیا، نکاح سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فریقین اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ۔ فریقین غلط مبحث سے اجتناب کریں گے۔ اس مسئلہ میں ہم اہل سنت و جماعت مدعی ہیں، اور میرا مد مقابل وہ مدعا علیہ ہیں۔ پہلی ٹرن قانون کے مطابق مدعی کی ہوتی ہے، اور قانون کے مطابق آخری ٹرن بھی مدعی کی ہوتی ہے، جیسا کہ رشیدیہ میں موجود ہے یہ بات کہ پہلی ٹرن اس لیے اس کی ہوتی ہے کہ اس نے اپنا مدعا ثابت کرنا ہوتا ہے، اور آخری ٹرن اس کی اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے اپنے دلائل کا اعادہ کرنا ہوتا ہے، اور ہر ٹرن 10 منٹ کی ہوگی، اور فریقین انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے کی معتبر کتب کے حوالہ جات پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بھی آپ کی معتبر کتب کے حوالہ جات پیش کریں گے، اور آپ بھی ہماری معتبر اور مستند کتب کے حوالہ جات پیش کرنے کے مجاز ہوں گے۔ جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ پہلی ٹرن میری ہوگی، اور آخری ٹرن جو ہے وہ بھی اصول مناظرہ کے اعتبار سے تو مدعی کی بنتی ہے، آگے جیسے آپ فیصلہ کریں۔ تو یہ 3-4 باتیں جو میں نے پڑھ کر سنائی ہیں، اگر اللہ یاری صاحب کو اتفاق ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور اگر اس میں کسی چیز سے اختلاف ہے تو پھر وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مہربانی۔ 2-1 منٹ بات کی ہے انہوں نے جناب الشیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ آپ بھی کوئی ابتدائی کلمات ہمارے لیے جو آگے مناظرہ ہونے والا ہے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہوں نے ہمیں چیلنج دیا مناظرہ کرنے کی، بہت اس کو ہم سراہتے ہیں۔ اللہ ان کے حق ہمارا بنتا تھا کہ ہم نے ان کو بہت تجویز دی کہ بہت سارے اہم موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کریں، لیکن انہوں نے ان کو کنسیڈر کرنے اور ان کو ڈسکس کرنے تک گوارا نہیں کیا، اور ہمیشہ کیونکہ ان کا 2 سال سے ہمیں سے وعدہ تھا کہ 2-3 اہم موضوعات پر ہم سے مناظرہ کریں گے، وہ ہمیشہ انہوں نے پشتہی کیا تھا، اور آج جو تشریف لائے ہیں انہوں نے ایک طرح سے بات کرنے سے ہی انکار کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ صرف اسی موضوع پہ مناظرہ ہوگا، تو ہم نے قبول کر لیا کیونکہ ہمارے لیے بہت آسان موضوع ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ توجہ دیں گے کہ ہمارے نزدیک لوگوں کے اقوال حجت نہیں ہوتے، علماء کے آراء حجت نہیں ہوتے، کلام اللہ المجید حجت ہے، اور احادیث اہل بیت طاہرین علیہم السلام حجت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حجت ہے۔ یہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں، اور انشاءاللہ ایسی بات کو یہاں پہ ذکر نہ کریں جو ہمارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے، جس کے ہم کوئی ویلیو نہیں کرتے۔ جی سر، یہ ہمارا عرض ہے آپ کی خدمت میں۔
جی بہت شکریہ، جزاک بسم اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت ہے طارق صاحب؟ شروع کریں سر، جو انہوں نے بات کی کوئی مزید تو نہیں ضرورت؟ ہے ضرورت؟ ٹھیک ہے ضرورت؟ جی ہے۔ جی ارشاد۔ یہ دیکھو ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تو انہوں نے پہلے ہی بہتان لگانا شروع کر دیا کہ جی یہ ہم دعوت دیتے رہے جی 2 سال تک، اور یہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی 2 سال تو بھائی مناظرے کو ہوئے ہی نہیں، 1 سال ہوا ہے مناظرے کو، اور آپ نے مجھے کس موضوع پر مجھے چیلنج دیا ہے جو میں نے آپ کا قبول نہیں کیا، جبکہ پچھلے مناظرہ میں اختتام پر میں نے کہا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اور مناظرے کی تاریخ رکھیں، تو میں نے کہا تھا کہ کفر شیعہ پر کرتے ہیں دوسرا مناظرہ، تو آپ نے ہنس کے اسے جو ہے نا وہ اگنور کر دیا تھا، تو آپ نے کہا تھا بھی نہیں یہ موضوع نہیں، میں نے تو اسی وقت دعوت دی تھی آپ کو، اسی وقت یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے دیگر اور کئی موضوعات پر دعوت دی ہے اور اس نے قبول نہیں کی، تو یہ بالکل آپ نے غلط بات کہی ہے۔ بتائیں مجھے کون سا آپ نے چیلنج دیا، کس موضوع پر چیلنج دیا جو میں نے قبول نہیں کیا؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ جی بات یہ ہے کہ بہتان کی بات کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے شروع میں ابھی کوئی 4-5 منٹ پہلے انہوں نے بہتان مجھ پہ لگایا کہ آپ کو یہود و نصارہ کے سارے وہاں پہ آپ کو وہاں ان کے وہ ریسورسز ملتے ہیں، دلیل ان کے پاس ایک بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جناب طارق محمود بھائی پہ بھی الزام لگایا، اور سن لیں ابھی میری بھائی سن لیں مفتی صاحب سن لیں بہتان کی جب بات کرتے ہیں نا، انہی کے بنائے ہوئے ہیں نا، تو بہتان اعلیٰ ترین سسٹم ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، میں نے تو یہ بات کی ہے۔ مفتی صاحب سن لیں، مفتی صاحب پلیز ذرا ایک سیکنڈ پلیز بات کمپلیٹ کر رہے ہیں جی سر۔ اور طارق محمود بھائی پہ انہوں نے بہتان لگایا کہ یہ ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں پھر یعنی پچھلے دفعہ جب مناظرہ ہوا تھا موضوع انہوں نے رکھا تھا، وہ ضرور مذاق تھی سر، بات ان کی ہاں مذاق، وہ آپریٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب نہ بیچ میں نہ بولا کریں نا بھائی، بیچ میں نہ بولا کریں، ختم کرنے دیں سر ان کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر ابھی دیکھیں ہم نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ امامت پہ گفتگو کریں گے، تحریف قرآن پہ گفتگو کریں گے، اور بھی بہت سارے اہم موضوعات ہیں گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ پچھلے جب سے پچھلا مناظرہ ختم ہوا ہے اسی زمانے سے لے کر ہمارے آپریٹر صاحب ان کے صاحبزادے کے پیچھے پڑے ہوئے کہ مناظرہ کرو، اور یہ میسج کا جواب نہیں دیتے، ان کو خود اب شاید پتہ ہے، ان کے بیٹے کو صاحبزادے کو تو بخوبی پتہ ہے کہ کون یہ، پھر دیکھیں پور ان کو دیکھیں منہ ادھر اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ نے کون سی دعوت دی ہے جو ہم نے قبول نہیں کیا؟ پچھلے 12 مہینے 1 سال سے ہر میسج کو اگنور کرنا، ہم ہمیشہ سن لیں بھائی، سن لیں اب بات نہ کاٹے نا، پھر شروع ہو گئے بھائی، شروع بات کرنے دو نا بھائی، ڈر گئے بھائی، خوف زدہ ہو گئے، غلام مصطفیٰ نوری صاحب پہ خوف طاری ہے، بات نہیں کرنے دے۔ حسن اللہ یاری صاحب آپ نے سٹارٹ پہ جو منہ اٹھانے والے الفاظ ہیں یہ حذف کریں، یہ آپ چلیں منہ اٹھانے والے حذف کرتے ہیں، منہ اٹھانے والے حذف کرتے ہیں بھائی، انہوں نے بھائی کاملاً ایسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے جی، میں کیسے الفاظ استعمال کروں کہ انہوں نے بالکل کبھی کچھ ہوا ہی نہیں جی، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، 1 سال سے آپ چھپے ہوئے ہیں بھائی، پھر آپ پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، کالز کے جواب نہیں دیتے، میسیجز کے جواب نہیں دیتے، ہم آپ کو بار بار للکار رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں کہ بھائی خاموش ہو جاؤ نا یار، نہ کوئی میسج آیا ہے، نہ کوئی میری طرف آپ ٹھیک ہے بھائی، آپ سن لیں، آپ کے صاحبزادے کے ساتھ میرے آپریٹر کا کانٹیکٹ رہتا ہے، اب سن لینا بھائی، مجھے میں بات کرنے دینا، پہلے جو آپ نے غلط بات کی ہے اس کی سوری موقع دیں گے مفتی صاحب، سن لیں وہ کچھ آپ کی مصروفیت ہوگی نا، موقع دیں، میں آپ کو موقع دیں گا سر مفتی صاحب۔ کہہ رہے تھے کہ تہذیب کے دائرے میں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ منہ اٹھا کر اس نے یہ بات منہ اٹھا کے کوئی گالی نہیں ہے بھائی، مہذب بات ہے بالکل، آپ جھوٹ نہ بولے نا، یہ تہذیب ہے، سب کے سامنے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ تہذیب ہے آپ کی۔ علامہ صاحب اس طرح کریں، تھوڑی سی احتیاط کریں، شروع ہونے چلیں جی احتیاط کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دیکھیں آپ کی بے ادبی ہے، بے تہذیبی ہے کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے نا، آپریٹر یہاں پہ ہم آپریٹر کس بات کے لیے نہیں، اور اصل میں آپ نے ایک لفظ ایسا بولا نا جس سے تھوڑی دل آزاری ہوئی ہے نا، وہ ذرا مثلا کون سا لفظ بولا میں نے، وہ اس سے تھوڑا اجتناب کریں پلیز۔ مثلا کون سا لفظ بولا میں نے؟ نہیں، انہوں نے بولا نا، وہ منہ اٹھا کے، میں ان کو کہہ رہا ہوں علامہ صاحب کو، میں ان کو شیخ صاحب کہوں گا، علامہ صاحب کہوں گا، چلے منہ نہیں اٹھایا لیکن انہوں نے جھوٹ بولا سب کے سامنے، انکار سفید انکار کیا نا، اس سسٹم کی بات کی ہے، اس سسٹم کی کہ جو
اچھا سسٹم آپ کے پاس ہے ادھر، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے اس سسٹم کی بات کی ہے. آپ نے نہیں کہا آپ کے پاس، آپ نے کہا آپ کو یہود و نصارہ کے سپورٹ حاصل ہے. آپ نے یہ الفاظ تھے آپ کے. تو یہ آپ کو یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے. چیزیں حاصل ہے نا ادھر. اب آپ کے کتاب کھول کے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ سے کس کی دوستی تھی؟ یہود و نصارہ سے جنگ کرنے سے کون بھاگتا تھا؟ یہود و نصارہ سے جنگ کرنے سے کون بھاگتا تھا؟ مسلمان عورتوں پر مدینے کے گلیوں میں ہاتھ کون اٹھاتا تھا؟ ٹھیک ہے نا. وہ ابھی نکل آ گیا کہ یہود و نصارہ کا سپورٹ اس زمانے سے لے کر آج تک وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. کم از کم آپ جو ہے نا جماعت عمریہ کے نمائندے کی حیثیت سے یہود و نصارہ کا سپورٹ کا نام نہ لیں. مذہب کی بنیاد ہی یہودیت ہے. ابھی پتہ چلے گا نا دلائل سے. میرے مذہب کی بنیاد اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے. پنجتن پاک کی عصمت اللہ کی جانب سے ہے. حسن اللہ یاری صاحب، بھائی صاحب یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے نا. ماننے والے ہیں. اس طرح گفتگو تو نہیں سکتی. طارق صاحب آپ کس لیے بیٹھے نا؟ یہ مجھے ایک جملہ نہیں بولنے دیتے، بیچ میں ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر تہذیب کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میری بات یہ گفتگو کرنے کی. آپ نے جملہ اتنا نہیں، آپ نے تو دیکھیں، آپ نے جو کہنا منہ اٹھا کر بات کرنی، یہ جملہ میں حذف کرتا ہوں، جو غلط بات یہ نہ کریں. اور بھائی جملہ جو بھی میں کہوں اپنے باری کے بعد یہ انٹرپٹ کریں نا، باری کے بیچ میں نہیں گفتگو کر سکتے. مفتی صاحب، شروع نہیں ہوا. مفتی نوری صاحب مجھے درمیان میں بات کرنے دیں، پھر ہی کام چلے گا نا سر. مفتی صاحب، مفتی نوری صاحب پلیز آپ ہولڈ کیجئے، ان کو تکمیل کرنے دیں، اپنا جملہ تکمیل کریں. لیٹ نہیں، جتنی باتیں کریں گے یہ تنازع بڑھے گا. یہ آپ پلیز اس کو ختم کریں. دیکھیں اگر میں کوئی غلط جملہ کہتا بھی ہوں یہ بیچ میں ٹوٹ نہیں پڑ سکتے اس طرح، ٹھیک ہے نا. وہ اپنی آپ میری گفتگو ختم ہونے کے بعد آپ مجھے یاد دہانی کر سکتے ہیں، کہہ دیں کہ لائری اپنا جملہ واپس لے لو. یہ انٹرپٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. یہ بد تہذیبی ہے اور مناظرے کے اصول کے خلاف ہے کہ جو بات ان کو اچھی نہ لگے جب مرضی ہو بیچ میں ٹوٹ پڑ گئے. آپ بھی پھر نہیں کریں گے نا پلیز. آپ بھی پھر تو مجھے آپ نے جو جملے بولے نا مجھے اس کا جواب دینے دو نا. شرائط اور قواعد جو ہے نا وہ لاگو ہوں گے نا. اب میں نے جو جملے شروع کیے تھے بھائی صاحب میں نے اس کو ختم نہیں کیا، میں ختم کر دوں نا. جی بھائی صاحب اس طرح مناظرہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہر وقت جب چاہے 30 سیکنڈ کے بعد یہ ٹوٹ پڑیں میری گفتگو کے بیچ میں. آپ کا مناظرہ کا تجربہ ہے نا، آپ صبر کریں بھائی، کیا مشکل ہے آپ کو؟ 2 منٹ مجھے بات کرنے دو بغیر مداخلت. ابھی تو ویسے باتیں ہو رہی ہیں نا. نہیں ہو رہی ہے، یہ انہوں نے مناظرے کا اعلان کر لیے، مناظرے کے مقدمات ہیں. ویسے بے تہذیبی ہے، کوئی آدمی بات کر رہا آپ اس کو بات نہیں کرنے دیں. دیکھیں عرض یہ ہے کہ آپ میں اب کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے یہ شخص ہم سے بھاگ رہا ہے. ان کے بیٹے سے بارہا پھر شروع ہو گئے. بھائی مجھے بات کرنے دو بھائی. پھر یہ کہتا ہے کہ درمیان میں بولتا ہوں. اب یہ بھائی مجھے بات کرنے دو، میں غلط جملہ بھی بولوں اپنی باری میں کہہ دو، تم بات کو جواب دے دو. کہ میں ایسی باتیں کروں غلام مصطفیٰ نوری سے کہ غلام مصطفیٰ نوری اس کا جواب دے اور میں بہانہ بنا کر پھر مناظرے سے بھاگوں. لیکن میں پتر تجھے بھاگنے نہیں دوں گا. آج میں تیرا پتر نہیں کروں گا، دنیا دیکھے گی. میں تیرا پتر نہیں ہوں، تمیز سے بات کرو. چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا پتر نہیں ہوں. میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میرے والد صاحب زندہ ہیں. چلیں کوئی نہیں، چھوٹا بھائی خاموش رہو. میں نے عمر کے بھائی کہہ لیں غلام مصطفیٰ نوری خاموش ہیں. اچھا تو یہ 1 سال سے یہ پشت نہیں کر رہے ہیں، بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کوئی چیلنج نہیں دیا تو بات کرنے دو نا مجھے. میں جھوٹ بھی بولوں کیوں کرتے ہو آپ؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں نا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں سب کے سامنے. جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پوچھا اپنے بیٹے سے، پوچھا ہمارے آپریٹر سے، پوچھا. وہ سب اسکرین شاٹ ہم نشر کریں گے. بھائی آپ کے بیٹے سے 1 سال سے بات ہو رہی ہے، وہ ہمیشہ نہ کال کا جواب دیتے ہیں نہ ٹیکسٹ، کبھی ٹیکسٹ کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میں بہت مصروف ہیں. مصروف ہے، ہم مناظرہ نہیں کر سکتے. اور یہ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. آپریٹر صاحب آپ پلیز، آپ کی جو کنورسیشن پلیز بات کرنے دو. شیخ صاحب پلیز بات کرنے دو پلیز. مجھے روکنا طارق صاحب ان سے کہہ دیں مجھے 1 منٹ بات کرنے دو نا بھائی. نہیں، دونوں علماء کو مجھے 1 سیکنڈ میری بات سنیں پلیز بساد احترام. 1 منٹ علامہ صاحب، حسن اللہ یاری صاحب پلیز 1 سیکنڈ. میں یہی چاہتا ہوں کہ بات شروع کی جائے. ہاں
ہاں میں نے تو کہا تھا کہ ابتدائی گفتگو جو ہے نا اس میں کچھ 1-2 منٹ بات کر لیں، تو یہ تان و تشنیع جو ہے نا یہ درست نہیں، یہ درست نہیں، یہ مناظرے کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ آپ کو جزاک اللہ، آپ علماء ہیں۔ شیخ صاحب طارق بھائی انہوں نے خود مجھ سے پوچھا، خود سوال کیا ہے کہ آپ نے کون سا چیلنج لیا ہے جس کو میں نے قبول نہیں کیا نا، اس کا جواب نہیں سنیں گے؟ چلے چھوڑے سر، وہ میں پتہ چلا نا لوگوں کہ اس نے جو سوال کیا تھا کہ آپ نے جو چیلنج دیا اس کا کون سا چیلنج دیا، اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، سننا نہیں چاہتے۔ شاہد صاحب میرے ساتھ رابطے میں کوئی میسج کیا ہے، سے رابطے میں تھے، وہ آپ کے ساتھ بخوشی ولنگلی وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے۔ شاہد صاحب کی بات، رابطہ نمبر مجھ سے شاہد صاحب، رابطہ کبھی آپ پہلے بھی آپ سے کبھی میرا نہیں ہوا جی، میرا رابطہ میرے آپریٹر آپ کے صاحبزادے سے ہوئی ہے نا۔ میں تو چاہتا ہوں دیکھیں ایک بڑے آپ بڑے عالم ہیں حسن اللہ یاری صاحب، آپ سے وہ یہ خواہش کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں کہ ہم ان سے مناظرہ کریں گے، وہ آپ سے مناظرہ کرنے کے خواہش مند تھے، میں اس کا گواہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایسا ٹائم نہیں ملا، فرصت نہیں ملی، یا موضوع کا کوئی انتخاب نہیں ہوا، تو آج انہوں نے موضوع کا انتخاب، تو انہوں نے بولا نا کہ اب انہوں نے سوال کیا کہ کون سے موضوع پر آپ، ہم نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ انہوں نے مناظرہ کرنے سے، ہم نے کہا تھا تحریف قرآن، پہلے بہت آپ سے کہا تھا، امامت پہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ مناظرہ کر لیں گے نا، جس کے لیے آئے ہیں قوم بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگلا مناظرہ آپ قول دیتے ہیں، اگلا مناظرہ کس موضوع پہ ہونا چاہیے؟ یہ تو کرو، یہ کر لیں گے، چلیں ٹھیک ہے، اگر 1-2 سال کے لیے آپ بھاگ جائیں گے نا، تیسرے کے لیے بھی آ جائیں گے، چوتھے کے لیے بھی آ جائیں گے، 5ویں کے لیے بھی آ جائیں گے، دیکھیں طارق بھائی یہ خالص علمی گفتگو ہے۔ 2 سال آپ نے مبالغہ کیا سر، چلیں 1 سال سے تو ہوا نا، 1 سال سے تو یہ بھاگ رہا ہے نا یہ شخص، اور پھر کہہ رہا ہے کہ کسی سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہوئی ہے، ایسی غیر مہذب گفتگو ابھی سال تقریباً سال ہونے والا ہے، غیر مہذب گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ جو مجھے پتر بولا آپ نے، اور آپ نے مجھے ایک جملہ نہیں بولنے دیا، بار بار مجھے کاٹا ہے، غیر مہذب آپ اپنے جملے نا اس میں ٹرن میں بولیں سر، ابھی شروع کرتے ہیں، شروع کریں لوگ منتظر ہیں، شروع کریں جناب، کتنے لوگ منتظر ہیں، قبلہ محترم جناب حسن اللہ یاری صاحب، آپ تحمل کریں، چائے کا گھونٹ پئیں، اور مدعی جو ہیں ہمارے جناب علامہ مفتی شیخ اپنا حضرت غلام مصطفیٰ نوری صاحب، ان کو بات کرنے دیں، پلیز ان کو بات کریں۔ جی علامہ بس ان سے میں ایک سوال کر سکتا ہوں مناظرہ کے موضوع کے اعتبار سے، ایک سوال کر سکتا ہوں سر؟ پھر مناظرہ نہیں، میں بھی سوال کروں گا، پھر بات بالکل آپ کر لیں، میرا سوال بڑا آسان ہے، سوالات اٹھیں گے انہوں درمیان بھی سوال کر لیجیے گا، ٹرن کے درمیان، چلیں جی۔ اور جو آئندہ مناظرہ ہم کریں گے وہ آپ ہمارے چینل پر اگر کریں گے، ہم یہ دوسرا مناظرہ آپ کے چینل پر کر رہے ہیں، موضوع ہم انتخاب کریں گے، صحیح ہے، آپ ہمارے چینل پر آگے کریں گے، بس شوق، لیکن موضوع ہم انتخاب کریں گے، موضوع ہم انتخاب کریں گے، بھاگنا نہیں۔ دیکھیں ابھی جو 2 مناظرے ہوئے نا، آپ نے سیلیکٹ کیا نا موضوع، ہم نے جو سجیسٹ کیا آپ نے اس کو جواب ہی نہیں دیا۔ اب یہ جو موضوع طے ہوا ہے، اگر ان کی رضامندی نہ ہوتی تو مناظرہ کیسے ہوتا؟ ان کی رضامندی ہوئی ہے تو تبھی طے ہوا۔ کس کی رضامندی؟ میری رضامندی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو بہت آپ کو میسیجز دیا نا کہ ہم یہ موضوع اہم نہیں ہے، ہم کلیدی موضوعات پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے نہیں مانا، تو جب آپ نے نہیں مانا کسی دوسرے سبجیکٹ ٹاپک کو، پھر ہم نے کہا چلیں جو آپ کہہ دو وہی ہے۔ اچھا یہ ہوا نا، یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہتے۔ محترم حضرات محترم، علماء محترم جناب، پلیز خاموش ہو جائیے، ساکت ہو جائیے، مناظرہ شروع کیجیے، اللہ آپ کو جزا خیر دے، آپ بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، حلم میں بھی آپ کا صبر اور برداشت میں بھی بڑے ہیں۔ میں تو اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور مجھ سے اہل سنت و جماعت میں ہزارہ لوگ جو ہیں وہ سینئر ہیں، اور اہل سنت میں سب سے ادنا جو شخص ہے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ اللہ سب کو میں نے شکست دی، عزت دے، سب کو شکست دیا، الحمدللہ۔ شروع کریں جی، میں 10 منٹ بعد، میرے شکست خوردہ ہے، سب کو پتہ ہے، سب دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لینا۔
دیکھیں میں نے اتنا ٹائم اسی لیے لیا تھا کہ میں نے کہا میں علماء کرام کو چلیں شروع کریں بھائی، پڑھ کے طارق بھائی شروع کر دیں، میں کچھ نہیں بولتا بھائی، یہ آپ بندہ بھاگنا چاہ رہا ہے۔ علماء کرام کو نہیں سنا رہا، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں اور ناظرین کو سنا رہا ہوں آداب گفتگو۔ اپنے ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھ، اچھا پتہ چل جائے گا کہ کون بھاگنا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب میں شروع کرنے لگا پھر۔ اچھا جی، ہر ٹرن 10 منٹ کی ہوگی جی۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے۔ قواعد مناظرہ صاحب اس نے خود بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے سجیسٹ بھی نہیں، ڈسکس نہیں، ہم نے کہا جو مرضی تو قاعدہ بنا دے ہمیں منظور ہے، کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے۔ آپ بس ہاں اگر اللہ جو قاعدہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے، اگر اللہ آج انشاءاللہ دیکھا جائے گا، لیتے ہیں۔ میں نے تو کوئی چیز بھی آپ پر مسلط نہیں کی، کوئی چیز بھی ٹھونسی نہیں آپ پر۔ آپ بسم اللہ کریں، آپ شروع کریں۔ آپ مدعی بننا چاہتے ہیں، قواعد آپ نے سب بنا دیا مجھ سے پوچھے بغیر، چلیں جی مدعی بھی آپ بن گئے، بسم اللہ کریں، شروع کریں۔ 10 منٹ میں جی بسم اللہ۔ یہ میں نے مفتی صاحب یہ لگا رہا ہوں، یہ آپ کا ٹائم یہ لگ گیا، شروع ہو گیا، شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد جملہ سامعین و ناظرین کو اہل سنت و جماعت کے خادم غلام مصطفیٰ نوری کا سلام ہو۔ جملہ سامعین و ناظرین کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے، اس مناظرہ کو غیر جانبدار ہو کر سنیں، دیکھیں، تعصب سے بالا تر ہو کر اس مناظرہ کو سنیں اور دونوں طرف دلائل کا تجزیہ کریں کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں اور کس کے دلائل کمزور ہیں۔ صحیح بات کو ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور غلط بات کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فضائل، مناقب، درجات، مقامات عطا فرمائے ہیں، ان میں آپ کی یہ ایک عظیم فضیلت ہے، آپ کو یہ ایک عظیم مرتبہ حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ چہارم، داماد رسول، شوہر بطول، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ داماد ہیں۔ آپ کو حضرت مولا علی شیر خدا کی دامادی کا شرف حاصل ہے، اور یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، جبکہ یہ ہمارے مد مقابل لوگ اس فضیلت کا بھی انکار کرتے ہیں دیگر فضائل کی طرح، جبکہ یہ بات اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتب روایات سے یہ بات ثابت ہے، اور آج انشاءاللہ حاضرین، ناظرین، سامعین سب دیکھیں گے اور سنیں گے کہ واقعی اہل سنت و جماعت کا یہ موقف بھی بالکل صحیح موقف ہے اور روایات صحیحہ پر مبنی ہے۔ یہ سب سے پہلے میں جو روایت پیش کر رہا ہوں وہ ہے فروع کافی، کتاب الطلاق، باب المتوفی عنہا زوجہا، اور یہ جلد نمبر 6 اور 8 دونوں اکٹھے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 1503۔ اگر کہیں تو میں اس کی سند بھی پڑھ دوں گا، اور نہ فرمائیں گے تو میں ویسے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ امام الائمہ، سید الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی عورت کی عدت کے متعلق پوچھا گیا جس کا خاوند فوت ہو جائے، کہ اس کی عدت
کیسی ہونی چاہیے، وہ کہاں عدت گزارے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انا علی صلاۃ اللہ علیہ لما مات عمر اتا الی ام کلثوم فاخذ بیدہا فانطلق بها الی بیتہ۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے کو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل مبارک انہوں نے بیان فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، کیونکہ مولا علی شیر خدا اپنی صاحبزادی کو اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ اور اس میں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ صرف مسئلہ بیان فرما سکتے تھے، یہ فرما سکتے تھے کہ وہ جہاں چاہے بھئی وہ عدت گزارے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دلیل بیان کی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل مبارک بطور حجت اور دلیل کے انہوں نے بیان فرمایا۔ اور وہ مولا علی شیر خدا کا وہ فعل مبارک کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہو گیا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی کو لے کر اپنے گھر میں آ گئے، یعنی وہ دار الامارت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے گھر میں لے آئے۔ تو اب یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے۔ علامہ مجلسی آپ کے بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے میرات العقول جلد نمبر 21 صفحہ 199 پر یہ اس حدیث کے بارے فرمایا حدیث صحیح۔ اگر آپ فرمائیں گے تو کیمرے کے سامنے ہم اصل جو کتاب ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں کتنی وضاحت ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، اور وصال شریف تک، شہادت تک آپ ان کے ہاں تشریف فرما رہی۔ جب ان کی شہادت ہوگی، ان کا وصال ہو گیا، تو پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلام کی ابتدا کی ہے لفظ انا کے ساتھ کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انا یہ تاکید کے لیے ہوتے ہیں، کلام کو موقت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نور بصیرت، نور فراست سے شاید وہ دیکھ رہے تھے، جانتے تھے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس نکاح کا انکار کریں گے، اس لیے آپ نے کلام کو انا کے ساتھ موقت کیا، تاکید کے ساتھ فرمایا انا علی جن، کلام کو موقت کر کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور یہ حدیث بالکل واضح ہے، اور عدت اسی عورت کی ہوتی ہے جس کو طلاق ہو جائے یا جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ جو عورت شوہر والی ہوتی ہے یقیناً وہی نکاح والی ہوتی ہے۔ تو اب یہ حدیث اس موضوع پر بالکل صریح اور واضح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عقد حضرت سیدہ ام کلثوم سے ہوا، وہ بطور وائف، بطور بیوی آپ کے گھر میں تشریف فرما رہی، اور بوقت شہادت تک تشریف فرما رہی۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ اور علامہ مجلسی آپ کا جو بہت بڑا آپ کا علامہ ہے، وہ میرات العقول میں کہتا ہے حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے علامہ کی تصحیح پر انشاءاللہ تعالی اعتبار کریں گے اور اس حدیث کو صحیح مانیں گے۔ ویسے آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ اگر اس کے رجال پر گفتگو کرنا چاہیں تو ہم پابند آپ کو نہیں کریں گے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ علامہ مجلسی صاحب کی بات کو مانیں یا نہ مانیں،
لیکن بہرحال وہ آپ سے سینئر تھے اور علم حدیث کو وہ آپ سے بہتر جانتے تھے، تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اب میں دوسری حدیث پڑھتا ہوں، فروع کافی کتاب الطلاق سے، صفحہ نمبر ہے 1503، جلد 6 اور 8 دونوں اکٹھے ہیں۔ اس میں بھی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا معتدہ کے بارے میں، جس کا خامند فوت ہو گیا وہ عدت کہاں گزارے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا جہاں چاہے گزارے۔ پھر انہوں نے اس کی دلیل میں یہی بات فرمائی، ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الی بیتہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہو گیا تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے حضرت ام کلثوم کے پاس، فانطلق بها الی بیتہ، اور انہیں لے کر اپنے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس حدیث کے متعلق علامہ مجلسی اپنی کتاب میرات العقول جلد 21 صفحہ 198 پر فرماتے ہیں حدیث موثق، یہ حدیث بھی موثق حدیث ہے۔ یہ دو حدیثیں میں نے اپنے مدعا پر سر دست پیش کی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ میرا مد مقابل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جی ٹائم ختم ہو گیا مفتی صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یعنی 10 منٹ 46 چلے 11:15 تو جی جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے درخواست ہے کہ جی وہ اپنا ریبٹل دیں مدعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تشریف آوری کا شکریہ۔ جب احادیث میں اختلاف ہو تو مرجحات کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ضرور علامہ مصطفیٰ نوری صاحب کو پتہ ہوگا کہ جب احادیث میں اختلاف ہو تو وہ حدیث جو صحیح ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کو طرح کیا جائے گا اور دوسرا حدیث جو مرجحات جس کی تائید کرتے ہیں اس کو لیں گے۔ اور اگر دو احادیث میں ایسا جمع ممکن ہو کہ کسی کی طرح کسی کو چھوڑنا نہ پڑے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک حدیث کو تو نقل کیا، دوسری حدیث کو نقل نہیں کیا، جو کتاب الخرائج و جرائح میں ہے۔ یہاں پر اس کتاب میں میرے محترم ناظرین عمر ابن عزینہ رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت بڑے شیعہ قوم کے جماعت کے اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام میں بصرہ میں شیعہ قوم کے سردار اور بڑے عالم تھے، ان سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہہ دی کہ یہاں وہ جو جس بچی سے عمر صاحب کی نکاح ہوئی تھی وہ ایک یہودی جنیہ تھی۔ امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے جب یہ انہوں نے مزید احادیث انہوں نے چھپا دیا کتاب کافی سے کہ خلیفہ نے امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو دھمکی دیا، بنی ہاشم کو دھمکی دیا کہ میں آپ سب کو تباہ کر دوں گا، فوج لے کے آؤں گا اور بنی ہاشم کے سب باغات کو تباہ کر دوں گا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے میں شاہد لے کے آؤں گا کہ انہوں نے چوری کی اور ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جناب عباس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بہت التجا کی کہ یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ چلیں معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو چھپایا ہے اور ایک یہودی جنیہ جو نجران میں تھی اس کو بلایا ہے اور اس کو اپنی حکم دیا ہے کہ تم میری بیٹی کے صورت میں آ جاؤ اور عمر سے شادی کرو۔ عمر سے ویسی کی شادی ہوئی۔ تو اور جب عمر کی وفات، عمر کو قتل کیا گیا تو اسی جنیہ کو اپنے گھر واپس لے کے آئی اور وہ پھر اب نجران چلی گئی۔ تو ان دو احادیث میں کون سا صحیح ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، دیکھا جائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اپنی بیٹی ہے شادی ہوئی عمر سے یا جنیہ کی ہوئی ہے۔ اب شیخ صاحب ہمیں بتائیں گے، جماعت عمریہ بتائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ جن کا مذاق اڑائیں گے تو یہ کافر بنیں گے، کہ جن نہیں ہے، جن حقیقت نہیں ہے تو یہ کافر بنیں گے۔ جنوں سے نکاح کو انکار کریں گے تو یہ کافر بنیں گے کہ ان کی اپنی احادیث میں موجود ہے۔ جن سے توالد کی بات کریں گے کہ جن اور انس میں اگر شادی ہو جائے تو اس کی اولاد ہوتی یا نہیں ہوتی، پھر کافر بنیں گے کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہوگا، ان کے احادیث کا انکار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بتا دیں کہ اس میں حرج کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنیہ سے شادی کرائی ہوگی اور یہ حدیث 100% صحیح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
میں شیخ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے مجھے سوال نہیں کرنے دیا، کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پنجتن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، یہ لوگ شریعت اسلام کے پابند تھے یا پابند نہیں تھے؟ شیخ صاحب، یہ لوگ کیا شریعت اسلام کے پابند تھے یا پابند نہیں تھے؟ اگر یہ کہیں گے کہ یہ لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام پنجتن پاک شریعت اسلام کے پابند نہیں ہے، تو ان کا کفر ثابت، ٹھیک ہے نا؟ ان کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان کی شریعت کے پابند تھے۔ تو اگر شیخ صاحب یہ سن لو، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام شریعت اسلام کے پابند تھے تو شادی جنیہ سے ہوئی ہے، شادی چڑیل سے ہوئی ہے، ان کی بیٹی سے نہیں ہوئی ہے۔ دلائل بے پناہ ہیں، دلائل ایک ایک پڑھیں گے، قرائن ایک ایک پڑھیں گے، آپ سن لیں اچھی طرح سے۔ اچھا ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، جو بھی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اس کو ایک بہترین فرد سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے جملے یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلان فلان عمر بن الخطاب کو فضائل، مقامات، درجات، مراتب عطا کیے ہیں، فلان فلان فلان۔ اب ان مقامات، درجات، مراتب کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ کریں کہ کیا ایسے شخص کو میں جب اس شخص کے خلیفے کے صفات اس کو بتاؤں گا، اس کے مقامات، درجات، مراتب بتا دوں گا، تو شیخ صاحب کو سے پھر پوچھیں گے کہ ایسا شخص آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آ جائے تو کیا آپ اس کو رشتہ دیں گے ایسے شخص کو؟ اگر خود آپ کو گوارا نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارون، ان کے نفس نفیس ایسے شخص کو رشتہ دے دیں؟ یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تعالی ہمیں بہترین ازواج عطا فرما جو ہمارے لیے باعث آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کبھی ایسے شخص سے کو رشتہ نہیں دے سکتے جو ان کے لیے قرۃ عین نہ ہو۔ ملاحظہ کریں، یہ مسند ابی یعلا الموصلی ہے، یہاں پر حدیث ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 460 میں یہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، صفحہ نمبر 4، ایک منٹ، لا حدیث نمبر ہے 2097، لا تنکح النساء، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح النساء الا من الاکفاء، کہ نکاح کے لیے کفاء شرط ہے، کفو سے ہی نہ ہوگا۔ اچھا، کفو ہی سے شادی ہوگی۔ اور پھر یہ جامع ترمذی ہے، یہاں پر جامع ترمذی جزء 40 میں ترمذی صاحب نے روایت کی، ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ اذا فزوجوہ، اگر آپ کے پاس رشتہ آ جائے جس کے دیانت سے آپ راضی ہیں اور جس کے اخلاق سے راضی ہو تو اس کو رشتہ دیا کرو۔ شیخ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ پابند ہے نا؟ تو تزویج بیٹی کی کب ہوگی؟ اس شخص سے ہوگی جس کے پاس خلق ہو، اخلاق حسنہ اور دین ہو۔ اگر نہ دین ہے شیخ صاحب، ہائے 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 ہائے، مقامات، مراتب، فضائل، درجات کا ابھی پتہ چلے گا۔ ہائے ہائے ہائے، بھاگنا نہیں آپ نے، او بھائی انٹرنیٹ کا بہانہ کر کے کاٹنا نہیں، کاٹ کے بھاگنا نہیں، آج مقامات، فضائل، درجات کا ابھی پتہ چلے گا نا۔ ابھی آپ اللہ یاری کے ہاتھ لگائیں شیخ صاحب، اس شخص سے شادی ہوگی، اس شخص سے رشتہ دیا جائے گا جس کا دین و اخلاق رہو۔ اگر دین نہیں، اخلاق نہیں ہے تو اس کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا وفی الباب امین حاتم المزنی و عائشہ، یہ حدیث ابی حاتم مزنی اور عائشہ سے بھی مروی ہے۔ اچھا، کتاب سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین احادیث بہت ہیں، میں ان کے اپنے فرقے، یہ حنفی ہیں، میرے اکثر مشاہدین حنفی ہیں، جماعت عمریہ کے، جماعت عمریہ میرے احناف بھائیوں، آج آپ سب کو کلمہ پڑھنا ہوگا رافضیت کا، تشیع کا، انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ جس موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا ہے ہم مجبور ہیں بتائیں کہ یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس شخص سے کے پاس کفاءت نہیں ہے، نہ دیانت ہے نہ اخلاق، اس سے شادی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شرح الوقایہ جو آپ درس نظامی میں بھی پڑھتے ہوں گے، محبوبی حنفی کی ہے، جلد نمبر ہے 40،
یہاں پہ ملاحظہ کرے وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ، نکاح میں کفاءت شرط ہے. نسباً آئے شیخ صاحب برداشت کریں گے؟ میں آپ نے کہا نا کہ آپ کے خلیفے کو اللہ نے مقامات فضائل درجات دیے ہیں، مجھ پہ وہ تان تو نہیں لگائیں گے کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں؟ میں ان کے کچھ نسب کھول کے دکھاؤں آپ کو، اجازت ہے نا بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں نے خود فتویٰ دیا ہے. آپ کے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے کہ نکاح میں نسب کفاءت شرط ہے، اور اس میں سب سے پہلے بولا نسب. واللہ مجھے ڈر لگتا ہے میں اس نسب کھول دوں خلیفے کا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ معاذ کاٹ کے بھاگ جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ نہیں گستاخی کر رہا ہے. ان کی اپنی کتابوں سے جس شخص کا نسب یہ ہو، یہ خود اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے، میرا اس سے سوال ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ودیانتن، پھر آپ کے احناف کا بالاجماع فتویٰ ہے کہ کفاء میں دیانت کی شرط ہے. فلیس فاسق کفءا لبنت الرجل الصالح، فاسق شخص اللہ 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 صالح آدمی کا کی بیٹی کا کفر نہیں ہو سکتا. تو نبی سے کوئی زیادہ شریف ہے؟ اس کے بیٹی کی بات ہو رہی ہے. اب ہم بتائیں گے نا کہ جب تو آپ نے خود شیخ صاحب یہ فتویٰ دے دی، اب میرے پاس 40 مزید سیکنڈ ہے نا، انہوں نے بھی 40 مزید سیکنڈ لیے تھے. اچھا، یہ کتاب ہے الہدایہ شرح بدایت المبتدی، یہ بھی ان کے احناف کی بہت فقہ کی اہم کتاب ہے، جز نمبر 3 ہے، یہ ملاحظہ کریں اس میں بھی. وعن ابی حنیفہ ابی یوسف لا يجوز لأنه لا يجوز في غیر کفو، غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے، غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے. قال علیہ السلام لا يزوج النساء الا الاولیاء ولا يزوجن الا من الاکفاء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بغیر کفو کے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ دو باتیں، یہ تو شادی عمر کے صاحب کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوئی ہے یا جنیہ سے ہوئی ہے؟ ہم ثابت کریں گے جنیہ سے ہوئی ہے جی، ان کی اپنی کتابوں سے. بسم اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اوے اللہ یاری، اور تیرا ڈرامہ اب بہت لوگ سن چکے، یہ جنیاں والا. نہ تو میں نے انکار کیا ہے کہ جنات نہیں ہے، نہ یہ موضوع ہے کہ جنات میں توالد و تناسل ہے یا نہیں، یہ موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم بنت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مبارک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے یا نہیں، یہ ہمارا موضوع ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ جنات ہیں یا نہیں. جنات ہیں، ان کا وجود برحق ہے، کس نے انکار کیا ہے؟ جنات میں توالد و تناسل ہے یا نہیں، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. ہمارا موضوع ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کا نکاح آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے یا نہیں. میں نے آپ کی جو اعلیٰ ترین کتاب ہے کافی، جس کے بارے میں سب شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شیعوں کی سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے کافی قرآن کے بعد، آپ کے ذاکر، آپ کے مولوی وہ بہت کہتے ہیں کہ یہ ہماری اعلیٰ ترین کتاب ہے. اور جو آپ کی اعلیٰ ترین کتاب ہے اس سے میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اور میں نے اس کا صحیح ہونا آپ کے علامہ مجلسی سے میں نے ثابت کیا ہے کہ ایک حدیث کو انہوں نے کہا موثق ہے، اور ایک حدیث کو انہوں نے کہا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور ان میں بالکل وضاحت ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلثوم کے پاس آئے، نہ کہ جنیہ کے پاس آئے. ام کلثوم اپنی بیٹی کے پاس آئے اور آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے آئے. تو صحیح ترین کتاب سے میں نے صحیح حدیثیں 2 حدیثیں پڑھی، ایک موثق اور صحیح. اور تیرا جواب سے قاصر رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تجھ میں دم خم نہیں سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے. اور یاد رکھنا، یہ جو مناظرہ ہے یہ نکاح ام کلثوم کا ہے، متائن عمر پر یہ مناظرہ نہیں ہے. اگر آپ کا شوق ہو تو اس پر ہم الگ سے آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہیں. خبردار، آپ کو ٹائم کی آپ نے
آپ نے موضوع کی پابندی کرنی ہے. میں نے اس لیے پہلے پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ شیعہ مر سکتے ہیں، زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، لیکن ان صحیح روایات کا جواب دینے سے قاصر تھے اور قاصر ہیں. جیسے آپ نے یہ جواب نہیں دیا. آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی سندوں پر بحث کرتے، کسی راوی کو ضعیف ثابت کرتے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہے. میں نے تو اس کا صحیح ہونا وہ بھی آپ کے علامہ صاحب سے ثابت کیا ہے کہ آپ کے علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ جو آپ جنیہ والا قصہ بیان کرتے ہیں، نہ آپ نے اس کا مکمل حوالہ دیا، نہ آپ نے اس کی سند پڑھی، اور نہ ہی آپ نے اس پر تبصرہ کیا، اور ایک شوشہ سا چھوڑ دیا جی وہ جنیہ تھی. دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو میرے بھائی یہاں پر آپ کے یہ چیزیں آپ کی نہیں چلیں گی، یہ تماشا آپ کا نہیں چلے گا. یہاں پر دلائل کی بات ہے. میں اپنی کتابوں سے دلائل نہیں دے رہا، میں تو تمہاری شیعوں کی اعلیٰ ترین کتابیں جو ہیں وہ پیش کر رہا ہوں. تو آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ اس حدیث کو ضعیف ثابت کریں یا اقرار کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہتا ہے جی وہ دو حدیثیں متضاد ہو. تو جنیہ والی حدیث جو ہے آپ سب سے پہلے اس کی سند پڑھتے، پھر آپ مجھے بتاتے کہ اس حدیث کو کس کس محدث نے صحیح کہا ہے. ایک نمبر دو، پھر یہ بھی آپ بتائیں گے کہ آپ کی کافی معتبر کتاب ہے یا اس کے مقابلے میں یہ الخرائج جنیہ والا جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ زیادہ سکہ معتبر کتاب ہے. کہ آپ کافی کے مقابلے میں الخرائج والجرائع پیش کر رہے ہیں. تو ان دونوں میں سے اصول کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین کتاب کون ہے آپ یہ بھی بیان کریں گے. اور جہاں تک یہ جنیہ والا قصہ ہے، یہ آپ کے علامہ مجلسی صاحب نے میرات العقول جلد نمبر 20 میں اور صفحہ نمبر 42 پر یہ جنیہ والا واقعہ بھی بیان کیا ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. اور یہ سارا رونا رونے کے بعد جو آپ رو رہے ہیں، مجلسی بھی یہی رونا رویا ہے. مجلسی یہ رونا رونے کے بعد آخر میں کیا کہتا ہے سن. وہ کہتا ہے مما اورتو فی کتاب بہار الانوار انکار و ذالک عجیب. کہتا ہے اس نکاح کا، حضرت ام کلثوم کا نکاح کا انکار کرنا بڑا عجیب ہے. پھر آگے کیا کہتا ہے صفحہ نمبر 45 پر؟ وہ کہتا ہے والاصل فی الجواب. وہ کہتا ہے اصل جواب. اوے اللہ یاری سن لے، پھر چائے پی لوی، چائے پھر پی لینا، پہلے یہ حوالہ سن لے. کر گیا مولوی. ادھر سن، حوالہ سن لے، اللہ یاری حوالہ سن لے. اور سلاد ہے، پریشان کیوں رہا؟ آج تجھے چائے پلا پلا کر ماروں گا پتر. جلدی سے کپ رکھ دیا اس نے. وہ کہتا والاصل فی الجواب، کہتا اصل جواب یہ ہے ہوا ان ذالک واقع علی سبیل التقیۃ والاسترار ولا استبعاد فی ذالک. وہ کہتا ہے نکاح ہوا ہے، نکاح واقع ہوا ہے، اگرچہ بطور تقیہ ہوا ہے لیکن ہوا ہے. اوے اللہ یاری، اوے آپ کے مجلسی نے مان لیا جنیہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد. وہ کہتا ہے نکاح ہوا ہے حضرت ام کلثوم کے ساتھ لیکن بطور تقیہ کے ہوا ہے. مان تو لیا کہ نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ، سیدہ ام کلثوم کے ساتھ، اور یہی جنیہ والا اس نے قصہ بیان کر کے سارا، پھر اس نے یہ رونا رونے کے بعد پھر اس نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا. کہتا ان ذالک واقع، یہ نکاح واقع ہوا ہے، یہ نکاح ہوا ہے. پہلی دو حدیثیں آپ پر قرض ہیں، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا. اب میں تیسری حدیث الاستبصار سے پڑھنے لگا ہوں. الاستبصار کتاب الطلاق صفحہ نمبر 477، باب المتوفى عنہا زوجہا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے. یہ جلد اول اور 4 دونوں اکٹھی ہیں. اس میں بھی یہی روایت ہے. الاستبصار کتاب الطلاق میں لما توفی عمر اتا الى ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ ام کلثوم کو لے کر اپنے گھر آ گئے.
وہ یہ 3 روایتیں ہیں. پہلی 2 روایات آپ پر قرض ہیں، میں نے ان کا صحیح اور موثق ہونا ثابت کیا، آپ کے علامہ سے کیا، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور الخراج جو آپ نے کتاب پڑھی، پتر تو سند پڑھ دیکھ میں تیرا اشر کی کرنا آج ہے. یہ کدھر گیا، کدھر چلا گیا جناب؟ اچھا، یہ جناب چوتھی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں. یہ جناب چوتھی حدیث، تہذیب الاحکام، کتاب الفرائض والموارث، جلد اول اور 6، صفحہ 339. جناب ان جعفر ان ابیہ علیہ السلام قال ماتت ام کلثوم بنت علی علیہ السلام. قال ماتت ام کلثوم بنت علی علیہ السلام وابنها زید بن عمر بن الخطاب، کہ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی، یہ کس کا فرمان ہے؟ ان جعفر ان ابی ہے، سیدنا امام جعفر صادق اپنے والد گرامی امام الائمہ سید الائمہ تاج الائمہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب سیدہ ام کلثوم بنت علی علیہ السلام کا وصال ہوا، وابنھا زید بن عمر، زید بن عمر بن الخطاب فی ساعۃ واحدۃ، کہ ان کے بیٹے زید بن عمر بن خطاب، حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب سے ایک بیٹا بھی دیا تھا جس کا نام زید ہے، زید بن عمر بن خطاب. فی ساعۃ واحدۃ، ماں اور بیٹے دونوں کا انتقال ایک ہی وقت میں ہوا. لا یدری ایہما ہلاک قبل، دونوں میں سے نہیں معلوم ہو سکا کہ ماں کا وصال پہلے ہوا یا بیٹے کا وصال پہلے ہوا. فلم یورث احدہما من الآخر، ایک دوسرے کا وارث نہیں ہو سکا. وصلی علیہما جمیعا، اور ان پر اکٹھی نماز جنازہ پڑھی گئی. اب اس میں او اہل بیت اکرام کے چشم و چراغ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے پاس حضرت عمر بن خطاب کا ایک بیٹا بھی تھا، حضرت زید. اب یہ 4 حدیثیں تجھ پر قرض ہیں. رکا لیں جناب.